السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ مرحبا وبرکاتہ۔ بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید۔ حیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 35 آپ کے سامنے ہے، یعنی 35واں سبق، اور اس کے ضمن میں زیر مطالعہ احادیث 5161 سے 5169 یہ احادیث ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اور بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا حسب معمول اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے احادیث کی جو عبارات قابل وضاحت الفاظ ہوں گے ان کی وضاحت بھی انشاءاللہ ہوگی، اور ساتھ ہی حسب ضرورت حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں عزیز طلبہ آج کے اس سبق کے حوالے سے براہ راست کتاب سے احادیث کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ کتاب الرقاق کے حوالے سے پہلی حدیث ہمارے پاس کون سی ہے، جس سے ہم آغاز کریں گے اپنے آج کے سبق کا 5161 وعنہ، اور انہی سے ہی جو کہ سابقہ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ عبد الدینار، ہلاک ہوا عبد الدینار، دینار کا بندہ، عبد الدرہم، اور درہم کا بندہ یہ بھی ہلاک ہوا، عبد الخمیسہ تھے، عبد الخمیسہ، خمیسہ سے مراد یا تو لمبی قمیص بھی مراد لی گئی ہے، اور قمیص کے اوپر پہنا جانے والا جو ہے خاص طور پر وہ ایک اپنا کرتا ہوتا ہے بڑا قیمتی سا، وہ بھی مراد ہے، دوشالہ بھی مراد ہے، سے مراد اور بھی معنی لیا گیا عبد الخمیسہ سے مراد۔ بہرحال چادر بھی ہوتی ہے جو اوپر خاص طور پر آدمی لپیٹتا ہے، تو کوئی بھی معنی لے لیجئے، مراد ہے پوشاک، قیمتی پوشاک کا بندہ جو کہ نئے نئے لباس زیب تن کرنے کا شوق رکھتا ہو، شوقین ہو۔ عبد الخمیسہ، ان اعطی، اگر اسے دیا جائے، راضیہ تو وہ راضی رہے گا، وَإِن لَّمْ يُعْطَ سَخِطَ، اور اگر نہ اسے کچھ دیا جائے تو ناراض ہو جائے گا، منہ بسور لے گا، اور اپنی جو اپنا ہے طبیعت اور مزاج اس سے دوسروں کو تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، ایکشن میں آئے گا، موڈ خراب ہوگا۔ ایسا ون تکسا، ہاں جی، ایسا ہلاک ہوا، ون تکسا، اور ذلیل و خوار بھی ہوا۔ ایسا شخص جو ہے کہ جسے دیا جائے تو راضی رہے اور نہ ملے تو ناراض رہے، معاشرے کے لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ بہرحال تائسا ون تاکسا کا معنی بھی کہ وہ ہلاک ہوا، تائسا برباد ہوا، ون تاکسا اور ذلیل و خوار بھی ہوا۔ ظاہر ہے کہ جو کسی کی جیب پر نظر رکھتے ہیں وہ کبھی معاشرے میں عزت نہیں پا سکتے۔ اذا شی کا فلن تو کیشا، جب اذا شی کا، جب اسے کانٹا چبھ جائے، یعنی کانٹا چبھایا جائے یا اس کو چبھ جائے، کانٹا لگ جائے، فلن تو کیشا، تو وہ کانٹا جو ہے وہ نہیں نکالا جاتا اس کا، ٹھیک ہے جی۔ بعضوں نے اس کا عزیز طلبہ یہ بھی ترجمہ کیا ہے تائسا ون تاکسا، تو پیچھے جو شخص جس کی
صفات ذکر ہوئی ہیں، ایسا دعائی الفاظ سمجھ لیجیے آپ، یعنی یہ کلام جو ہے انشائی کلام ہے، اپنا ایسا کہ اللہ کرے وہ لاک ہو، ون تا کسا، اور ذلیل ہو، ذلیل و خوار ہو، اذا شی کا، اور اللہ کرے جب اسے کانٹا چبھے، فلن تو کشا، تو اس کا کانٹا جو ہے وہ نکالا نہ جائے، نہ نکلے۔ تو یہ بددعائیہ کلمات انداز سے بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ طوبیٰ لعبد، اسی طرح آگے وہ شخص ہے جو کہ محمود صفات کا عامل ہے، اور اپنا نیکی کے اعمال کا خوگر ہے۔ طوبیٰ خوشخبری ہے لعبد، ایسے بندہ مومن کے لیے، آخذ بعنان فرسہ، تو پکڑے رکھتا ہے اپنے گھوڑے کی مہار، اپنے گھوڑے کی مہار پکڑے ہوئے رکھتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ہر وقت وہ تیار رہتا ہے، مستعد رہتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے۔ اشعث رأسہ، کہ اس کا سر پورا گندا ہوتا ہے، گندا بال ہیں اس کے سر کے، مغبرتن قدماہ، اور اسی طرح اس کے جو پاؤں ہیں وہ غبار آلود ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے ہوتے ہیں غبار میں، مٹی میں، مغبرتن قدماہ۔ ان کان فی الحراست، کان فی الحراست، اگر کانا وہ ہراسہ میں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے موقع پر اگر اس کی ذمہ داری لگائی جائے، تو وہ تو نے پہرا دینا ہے، ہراسہ کا معنی آتا ہے رات کا پہرا یا دن کا کسی بھی وقت دشمن پر نظر رکھنے کے لیے۔ ان کان فی الحراست، اگر وہ ہراسہ میں ہو یا اس کی ڈیوٹی ذمہ داری لگائی جائے، کان فی الحراست، وہ تو ہراسہ میں ہی رہے گا، یعنی ثابت قدم رہے گا۔ وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ، اور اگر وہ اپنا جو لشکر کا یا مجاہدین کے سب سے آخری دستے میں اسے رکھا جائے، وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ، یہ سب سے پچھلے آخری گروہ میں اگر اسے رکھا جائے، یا اگر اس میں وہ ہو اس کا نام، یا اس کی جو اپنا ہے جگہ، تو کان فی الساقۃ، تو وہ پچھلے ہی سب سے پچھلے گروپ میں یا ٹولے میں یا ٹولی میں، فوج کی یا مجاہدین کی ٹولی یا گروپ میں وہ رہے گا، اس کی جگہ یعنی پچھلی جگہ میں ہی وہ رہے گا۔ فَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ ان استاذنا لم یوزن لہو، اور حال اس کا یہ ہوگا معاشرے میں لوگوں کے ہاں اس کا معاملہ یہ ہے کہ ان استاذنا، اگر وہ مانگے اجازت آنے کی اندر کسی بھی جگہ یا کسی مجلس میں یا کسی جگہ میں اندر آنے کی، لم یوزن لہو، تو اس کو اجازت نہ دی جائے۔ وَإِن شفع لم یشفع، اور اگر وہ سفارش کسی کی کرے، کسی کے سامنے، کسی کے حق میں یا اپنے لیے، لم یشفع، تو اس کی سفارش بھی قبول کی نہ جائے۔ تو معاشرے میں وہ اتنا عام دھتکارا ہوا ہے کہ آدمی سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو یا قدر و قیمت یا اہمیت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ رحمت اللہ عالمین نے اس کو خوشخبری دی ہے، طوبیٰ لعبد، جو کہ اس قسم کی اچھی صفات کا، نیکی کے اعمال کا وہ اب مشائق اور خوگر ہے، بنسبت اس شخص کے جو پہلا ہمیشہ دنیا پہ نظر رکھتا ہے۔ تو یہ حدیث 5168 حدیث میں الفاظ تائسا ون تکسا، ان الفاظ کو انڈر لائن کیجئے، ان کا یہی ترجمہ ہے کہ ایسا شخص ہلاک ہو اور ذلیل و خوار ہو۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُقِشَ، اس کا بھی ترجمہ یہی ہے کہ جب اسے کانٹا چبھے تو اللہ کرے اس کا یہ کانٹا نہ نکلے۔ وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ، یہ جو عبارتیں ان کو انڈرلائن کرتے جائیے، وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ، ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے اگر وہ لشکر کے پچھلے یعنی سب سے پیچھے حصہ میں رہے، اس کی ذمہ داری لگائی جائے۔ عبد الخمیسہ یعنی کمبل کا بندہ مراد ہے، کمبل یا اوپر شال جو بڑی قیمتی اوڑی جانے والی ہو سے مراد ہے عبد الخمیسہ۔ وہ نہایت لالچی، حریص اور دنیا کا طالب ہے۔ جہاں لالچی کی مذمت ہے اس حدیث میں، وہاں ایک گمنام غازی جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، یا لوگ اسے اس کی طرف دیکھتے تک نہیں، نہ اس کو اندر آنے کی کوئی اجازت دیتا ہے، نہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہوتا ہے،
تو وہاں اس گمنام غازی کی فضیلت کا بھی بیان ہوا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ سے بندے کو پسند بھی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفیہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، بے شک اللہ یحب العبد ایسے بندے کو پسند کرتا ہے، التقیہ جو پرہیزگار ہو، کی الغنی جو بے پرواہ ہو لوگوں سے، مستغنی ہو، الغنی، اور پھر اب الخفی چھپ چھپ کے رہنے والا، آسودہ حال، سادہ مزاج، لوگوں کو، لوگوں میں وہ نہیں، اپنے آپ کی لوگوں میں اپنی شہرت جو ہے وہ بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آگے عزیز طلبہ حدیث نیکسٹ ہے، وعن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما اخاف علیکم من بعدی، بے شک ان چیزوں میں سے جن کی بابت میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، علیکم من بعدی اپنے بعد، ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، وہ چیزیں کہ جو واہ کر دی جائیں گی، فراخ کر دی جائیں گی تم پر، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رونق اور اس کی زیب و زینت، چمک دمک اور اس کی زیب و زینت، جو جو کہ تم پر اس کو یعنی فراخ کر دیا جائے گا، وسعت دے دی جائے گی۔ وقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا یہ سن کر، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابا یاتی الخیر بشر، کیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خیر ہے وہ شر کو بھی ساتھ لے کر آتا ہے یا آئے گا؟ سکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، حتیٰ یہاں تک کہ ظننا، ہم نے یہ گمان کیا، انہ ینزل علیہ، آپ پر وہی اتاری جا رہی ہے، ہم نے یہ گمان کیا کہ بے شک ینزل علیہ، آپ پر نزول ہو رہا ہے وحی کا، اعلیٰ، تو پھر مسح عنہ الرحداء، راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد اپنے اپنے جو مسح عنہ اپنے چہرہ پر سے، ظاہر کہ چہرہ ہی ہوگا، سے پسینہ جو ہے اس کو صاف کیا، فمسح عنہ الرحداء، جو وہی کی کیفیات میں بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے، تو فمسح عنہ الرحداء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا، پوچھا اپنے چہرہ انور سے پسینے کو، وکالا، اور فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والے کہاں ہیں، یعنی کہاں ہے وہ سائل، وکانہ حامدہ، گویا کے انداز سے آپ اس کی تعریف فرما رہے تھے، انداز ایسا تھا کہ آپ اس کی تعریف کر رہے تھے، اس کی مدح، اس آدمی کی جس نے یہ سوال کیا تھا، پوچھ رہے تھے، وکالا، تو آپ نے فرمایا کہ انہو، آپ نے یہ فرمایا کہ انہو، سوال کے جواب میں جو صحابی نے کیا تھا، انہو لا یاتی الخیر بالشر، بے شک شان یہ ہے کہ خیر جو ہے یا بلائی وہ شر کو نہیں لے کے آتی، شر کے ساتھ نہیں آتی، وَإِنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ، اور بے شک ان چیزوں میں سے جو ربیع کے مہینے میں، یعنی ربیع کا مہینہ ہوتا ہے نا، ونٹر سیزن جسے کہتے ہیں ہم، خوشگوار موسم جو ہوتا ہے، سہانا موسم، ایک ہوتا ہے سردی اور ایک ہوتا ہے گرمی اور ایک ہے بہار، تو ربیع کو ہم بہار کہتے ہیں، مما ینبت الربیع، تو بے شک ان چیزوں میں سے جو کہ سہانا موسم اگاتا ہے، ما یقتل حبطا او یلم، جو کہ قتل کر دیتا ہے کسی جانور کو، ما یقتل، قتل کر دیتا ہے، او یلم، یا اس کو قتل کے قریب کر دیتا ہے، مرنے کے اس جانور کو قریب کر دیتا ہے، ہاں جی، الا سوائے آکلۃ الخضر، اس جانور کے جو کہ سبزہ کھاتا ہے، سوائے اس جانور کے جو سبزہ کھاتا ہے، سبز چارہ، اکلت، ہاں جی، کھاتا ہے، یعنی پھر جگالی کرتا ہے، حتم تدت خاصرتہا، یہاں تک کہ اس کے جو دونوں ہوتے ہیں اپنا، خاصرہ کہتے ہیں اپنے کوکھ، سمجھ لیجئے نا،
جسے ہم پنجابی میں وکھی کہتے ہیں، سائڈ۔ آدمی جب جانور جو ہے وہ ماشاءاللہ بھرا ہوا ہو نا اس کا پیٹ، اور اس نے چارہ کھایا ہوا ہو، تو اس کی جو کوکھیں ہوتی ہیں دونوں طرف کی وہ بھری ہوتی ہیں مکمل، اور اگر نہ ہو تو وہ اس کے اندر گڑے پڑے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ جانور بڑا بھوکا ہے۔ تو اکلت جو کھاتا ہے، یعنی جب وہ کھا لے سبز چارہ، وہ کھا لے تدت خاصرتا، یہاں تک کہ اس کے جو دونوں کوکھیں ہیں سائڈوں کی پیٹ کی وہ بھر جاتی ہیں۔ استقبلت عین الشمس سے، پھر وہ متوجہ ہوتا ہے سورج کی روشنی کی طرف، یعنی اس دھوپ میں وہ بیٹھتا ہے، دھوپ میں چلا جاتا ہے، فصلت فبالت، پھر وہ کیا کرتا ہے، بول و براز کرتا ہے۔ یعنی فصلت کا من ہوتا ہے یعنی اپنا اس کا جانور کا گوبر کرنا، جانور کا گوبر کرنا، و بالت اور پیشاب کرنا۔ فصلت و بالت، وہ عزم کر کے نا، استقبلت عین شمس مراد ہے کہ وہ چلا جاتا سورج کی آنکھ کی جانب، یعنی دھوپ میں کھلی فضا میں۔ فصلت، تو وہ گوبر کرتا ہے، وہ بالت اور پیشاب کرتا ہے، یعنی بول و براز کرتا ہے، ثم عادت، واپس لوٹ آتا ہے، فاقلت، اور نئے سرے سے اس کو بھوک ستاتی ہے تو وہ چارہ سبز چارہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ، پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ مال، قادراتن، دنیاوی مال و دولت جو ہے، قادراتن، یہ سبز و شاداب ایک چارہ ہے، چارے کی طرح، حلوۃ، میٹھا ہے، من آخذہ بحق ہی، جس نے تو اس سے اپنا حق لیا، یعنی حق کے ساتھ، اگر تو جس نے اس مال کو لیا، اس مال کو پکڑا، حاصل کیا، وہ وعدہ فی حق ہی، اور اس کو خرچ بھی کیا صحیح جگہ پر، وعدہ فی حق ہی، انعم المعونۃ ہوا، کیا ہی مددگار ہے وہ مال اس کے حق میں، انعم المعونۃ ہوا۔ تو ایسا مال جو کہ آدمی اپنا ضرورت کے مطابق لے اور اپنا حق لے، کسی کا ناجائز نہ لے، نہ حرام مال لے، اور وہ اس کو خرچ بھی حق کی جگہ پر، اس جگہ پر کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنعم المعونۃ ہوا، کیا ہی وہ مددگار، یعنی مدد کا باعث ہے اس آدمی کے حق میں وہ مال، یعنی اس کا معاون ہوگا کٹھن وقت میں، ہر مشکل وقت میں، دنیا میں بھی اس کی برکت ہوگی۔ ومن اخذ بغیر حق ہی، اور جس شخص نے اس کو لیا بغیر حق کے، یعنی ناحق، کان کلذی یاکل، ہوگا وہ اس شخص کی طرح جو کھاتا ہے وہ، ولا یشبع، اور نہیں اس کا پیٹ بھرتا، سیر نہیں ہوتا، ویکون شہیدا علیہ یوم القیامہ، اور وہ اس کے خلاف گواہی دے گا یا گواہ ہوگا قیامت کے دن۔ تو پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی نا، دنیا جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سن لیجئے شروع میں، کہ میں بے شک ان مما خاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، تو مجھے جو تمہارے بارے میں خوف اور ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی زیب و زینت فراغ کر دی جائے گی، دنیا کی خوشحالی اور نعمتیں وغیرہ۔ تو بندے نے، ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا خیر جو ہے وہ برائی کو، شر کو بھی لے آئے گی، یعنی مال جو ہوتا ہے وہ تو خیر ہے، تو کیا وہ اس شر کو بھی لے کے آئے گا؟ فساکت، آپ خاموش ہوئے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ پر وہی اتر رہی ہے، تو قال فمسحن ورخدا، وہی کے اختتام پر آپ نے اپنے چہرہ انور سے پسینہ صاف کیا، وقال، اور پھر فرمایا سائل کہاں ہے، گویا کہ آپ نے اس کے سوال اچھا جانا اور اس کی مدح کی، تعریف کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے کہ جو خیر ہے وہ شر کو نہیں لے کے آتا، اصل بات یہ ہے کہ وَإِنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ، موسم بہار کا بھی ہو تو جو اگاتا ہے چارہ، چارہ جو ہے اس کو کھانے والا، موسم بہار یا خوشگوار موسم جو ہے اس کی وجہ سے جو چیز اگتی ہے، نباتات یا چارہ وغیرہ، ما یقتل حبقا او یلم، وہ بسا اوقات قتل کر مار دیتا ہے جان سے کسی کھانے والے جانور کو، او یلم، یا اس کو مارنے کے قریب پہنچا دیتا ہے، مرنے کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو کہ دنیا کی زیب و زینت کو حاصل کرتا ہے ناحق۔
لا قلت القادر، اور یہ آگے آپ نے فرمایا کہ سوائے اس کے کہ جو سرسبز و شاداب چیز یعنی صحیح جائز مال کھاتا ہے، دنیا سے لیتا ہے، حق کھاتا ہے، حق لیتا ہے اور حق کی جگہ خرچ کرتا ہے، تو پھر اکلت تمتدت خاصراتاہا استقبلت عین شمس فصلتت وبالت ثم عادت فاکلت، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو آگے پھر آپ نے وضاحت فرمائی دنیا کی، اس کو اس طرح چسپاں کیا اس مثال کو، ایک دنیا دار شخص پر اور ایک وہ جو کہ دنیا سے رغبت نہیں رکھتا۔ تو عزیز طلبہ یہ حدیث اس میں آپ لفظ الرحضاء اس کو انڈر لائن کیجئے، چہرہ کا پسینہ، اور اسی طرح حدیث میں فصلت کا مطلب ہے تو اس جانور نے یعنی براز یعنی لید وغیرہ یا پخانہ کیا، یعنی اس نے گوبر کیا۔ ما یقتل حبتاً اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا ترجمہ ہے جو گھاس جانور کو مار ڈالتی ہے۔ ما یقتل حبتاً، جسے اپنا خوشگوار موسم اگائے اور وہ خوشگوار سمجھ کر نعمت کو وہ لے لے، اچک لے اور وہ سے مار ڈالے، ہلاک کر دے۔ آگے جی 1163 حدیث آ گئی ہے۔ وعن عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی، واللہ اللہ کی قسم، للفقر اخشى علیکم، نہیں میں ڈرتا تم پر فقر، مسکینی، محتاجی کے بارے میں، ولیکن اور لیکن اخشى علیکم میں ڈرتا ہوں تم پر، ان تبسط علیکم الدنیا یہ کہ راہ کر دی جائیں گی تم پر، کھول دی جائے گی، بچھا دی جائے گی تم پر دنیا، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسا کہ فراخ کر دی گئی ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تنافسوا تو تم اسی طرح اس دنیا میں رغبت کرو گے، پڑ جاؤ گے، محو و مصروف ہو جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے، کما تنافسوا جس طرح کے پہلے لوگوں نے اس دنیا میں پڑے اور رغبت کی اور گھسے، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ اور وہ دنیا تم کو بھی ہلاک کر کے رہے گی جس طرح کہ دنیا نے ان کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے، متفقن علیہ۔ تو حدیث کے الفاظ فتنافسوا کا مطلب ہے پس تم اس دنیا میں شوق اور رغبت کرو گے، اس میں پڑ جاؤ گے، گھس جاؤ گے، اور فائدہ یہی ہے اس حدیث کا کہ میرے بعد بڑی فتوحات ہوں گی، مراد یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا، اس فرمان سے یہ مراد آپ لے رہے تھے گویا کہ میرے بعد بڑی اللہ آپ کو فتوحات دیں گے، شہروں پر شہر اور ملک پر ملک فتح ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کا مال غنیمت تمہیں ملے گا اور تم پھر ان کی آسائشوں میں لذتوں میں پڑ جاؤ گے، اس بات کا مجھے ڈر ہے، اور تمہیں بے حد و حساب جو ہے وہ مال و دولت بھی ملے گی۔ اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا ایک دفعہ، ہم غربت میں، افلاس میں آزمائے گئے تو ہم سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، اور جب ہم دنیا کے ساتھ آزمائے گئے تو ہم ناکام ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 5164 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ اے اللہ کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، خاندان اور آل محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ جتنے بھی افراد ہیں ان کے اہل بیت اور ان کے خاندان کے لوگ، ان کا رزق کر دے، کتنی مقدار میں، قوتن ایک قوت، وفی روایت انہوں ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کفافن، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رزق ہے وہ فائد فائد کی حد تک جو کافی ہو، یعنی گزارا کرنے کے لائق، فافن اتنا کر دے۔ تو جی یہ حدیث ہے اور بالکل متفق علیہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کر رہے ہیں، دیکھیے، اور ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں،
پھر ہم پریشان ہوتے ہیں اور بڑے مسائل ہمارے، اور پھر اس میں ہم دلدل میں پھنس جاتے ہیں، نکل بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے معاملہ دنیا کا، دنیا اس کو جکڑ لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، نہ جانے دیتی ہے، نہ پوری اس کو آزادی دیتی ہے، نہ آتی ہے اس کے پاس پورے طریقے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ 5164 حدیث۔ قوتن کا مطلب انڈر لائن کیجئے، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ بے قدر کفایت روزی، جو کافی ہو۔ بعض نے اس کا معنی کیا ہے کہ ایک دن کا کھانا پینا صرف، سات تک ہو قوتن۔ آگے وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم، تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے، جو مطیع ہوا روزے کا کفافن، اور دیا گیا بقدر فایت روزی، وکناہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ نے پھر اس کو اس پر کانے بنا دیا، اس پر جو اللہ نے اس کو عطا کیا اس پر اس کو قناعت کرنے والا بھی بنا دیا۔ تو قناعت والا مومن گویا کہ وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے، بخلاف اس صاحب ایمان کے، جو صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہرس طمع اور لالچ کا بھی عادی ہو، اس کے بدلے میں بئی وہ مومن جو کہ بقدر کفایت روزی دیا جائے اور پھر اس پر کانے ہو جائے، وہ بہت ہی کامیاب و کامران ہے۔ ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے اس وقفہ سے پہلے، 5165 ہم نے پڑھ لی تھی۔ آگے نیکسٹ حدیث ہمارے پاس ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد مالی مالی، کہ بندہ کہتا رہتا ہے بندہ، میرا مال میرا مال، وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِ ثَلَاثٌ، اور بے شک اس کا مال اس کے مال میں سے وہ تین قسم کا ہی ہے۔ کون کون سا؟ ما اکلا، جو اس نے کھایا، فافنا، اور اس نے اس کو ختم کر دیا، کھا کر اس کو ختم کیا، او لبس فابلا، یا اس نے پہن لیا اور پہن کے اس نے اس کو بوسیدہ کر کے پھینک دیا، او آتا فقتنا، یا جو اس نے عطا کیا اللہ کی راہ میں دیا، فقتنا، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں اس کو ذخیرہ کر لیا، آخرت کے لیے چھوڑ دیا، وما سوا ذالک، اور جو اس کے علاوہ ہے، مال فهو ذائب، وہ اس سے جانے والا ہے، لا محالہ، اس سے ختم ہونے والا ہے، تارک للناس، اور وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ رواہ مسلم، سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو کس قدر یہ حدیث جو ہے کلیئر ہے اس مفہوم میں۔ تو حدیث میں الفاظ فقتنا، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے تو آخرت کے لیے وہ ذخیرہ یا توشہ بنا لیتا ہے۔ جی، اول و آخر انسان کا عزیز طلبہ ساتھ دینے والا اگر کوئی ہے تو اس کے وہ نیک اعمال ہی ہیں۔ مرنے کے بعد اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی یہی صورتحال ہوگی، اپنے جو ہیں وہ پرائے ہو جائیں گے، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے، آخرت کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے یعنی آخرت کے مقابلے میں اہل و عیال سے دل لگانا یہ بیوقوفی ہے۔ آگے آتے ہیں جی 5167، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ، کہ میت جو مرنے والا شخص ہے اس کو فالو کرتا ہے، یعنی یا اس کے پیچھے جاتی ہیں، کیا؟ ثلاثۃ، تین چیزیں۔ کیا کون کون سی؟ فیرجع اثنان ہیں، تو تین چیزیں جاتی ہیں اس کے ساتھ، دو واپس آ جاتی ہیں، لوٹ آتی ہیں، فیرجع اثنان، ویبقى معه واحد، اور ایک اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے، یتبعہ، اس کے پیچھے جاتی ہیں کون سی چیزیں؟ اہلہ، اس کا اہل و عیال، اس کے جو عزیز اقربا جو کہ اس کا جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں اس کو مٹی کے حوالے کرنے کے لیے،
و مالہ اور اس کا مال، وہی چارپائی وغیرہ اور یوں چادر اور جو اور بھی جس پر وہ اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں، وہ عملہ اور اس کے اعمال جو اس کے ساتھ ہیں، فیرجع اہلہ و مالہ تو واپس پلٹ آتے ہیں اس کا اہل اور اس کا مال، ویبقی عملہ اور اس کے ساتھ رہ جاتا ہے اس کا عمل، باقی رہ جاتا ہے اس کا عمل جو کہ اس کے ساتھ جاتا ہے، اور وہ یہی عمل اس کا اثاثہ ہے، یہی اس کی اپنا ہے مال و متاع، جو کہ آخرت کے برزخ میں، قبر میں، حشر میں، نشر میں، حساب و کتاب میں ہمیشہ کے لیے جو اس کا اثاثہ اور جو اس کے کام آئے گا۔ اگر تو اچھے اعمال ہیں، زیادہ ہیں، تو فلیحمد اللہ، اللہ کی تعریف کرے، اس پر رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے، اور اگر یہ معاملہ نہیں تو فلا یلومن الا نفسہ، تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرے، ولیعذ باللہ۔ تو بات بڑی کلیئر ہے، اور ہم یہ سب کچھ جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور ان باتوں پر عمل بھی الحمدللہ یقین بھی ہے اللہ کی توفیق سے، لیکن عمل میں ہم بہت پیچھے ہیں، عمل ہمارا اس سے بالکل برعکس ہے، متضاد ہے رویہ، طرز عمل ہمارا اس دنیا میں۔ اللہ اکبر، ایک ہی باغ ڈور ہے، ہر ایک کو یہی لگی ہوئی ہے کہ بس جی میرا مال میرا مال، اور وہ زندگی آخر کے آخری سانس تک جو ہے وہ اپنا کسی کو اس کی طرف قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا، اور نہ ہی کسی کو ایسے خزانے پر سانپ بن کے بیٹھا ہوتا ہے، اس طرح ہر شخص الا ماشاء اللہ، یہ ہے اکثریت کا معاملہ۔ تو حدیث کے الفاظ یتبع المیت ثلاثۃ سے مراد اہل مال اور میت کے اعمال، یہ ذہن میں رکھیے گا، تین چیزیں جو فالو کرتی ہیں میت کو۔ اللہ اکبر، آگے نیکسٹ حدیث ہے عزیز طلبہ ہمارے پاس، وعن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، ایکم تم میں سے کون ہے کہ مال وارثہ، کہ اس کے وارث کا مال احب الیہ زیادہ محبوب ہے اس کے نزدیک، من مالہ اس کے اپنے مال سے، مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کا مال جو ہے، جس کو اس کے اپنے مال کی نسبت اپنے وارث کا مال جو ہے وہ زیادہ پسند ہے، یا سے اس کو محبت ہے یا لگاؤ ہے۔ قالوا کہنے لگے صحابہ نے جب یہ سنا، تو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما منا احد، ہم میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں کہ الا مگر مالہ احب الیہ من مال وارثہ، مگر یہ کہ اس کا مال، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مگر یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا اپنا مال ہی اس کے ہاں زیادہ محبوب ہے، من مال وارثہ ہی اس کے وارث کے مال کی نسبت۔ ٹھیک ہو گیا جی، بات کلیئر ہے۔ صحابہ نے جواب صحیح دیا رضی اللہ عنہم، کہ ہر ایک کو اللہ کے رسول اپنا ہی مال پسند ہے، جس طرح اولاد ہے، ہر ایک کو اپنی جیسی بھی اولاد ہو، اس جیسی کوئی بھی دوسرے کی جتنی بھی کیا اچھی اولاد یا خوبصورت یا باصلاحیت ہو، لیکن ہر آدمی کو جو اپنی اولاد سے محبت، جو اپنے مال سے، اپنی پراپرٹی سے، اپنے گھر سے جو شغف ہوتا ہے دوسرے سے نہیں ہوتا۔ قال پھر آپ نے فرمایا تو سن لو، اگر یہ معاملہ ہے تو فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، تو بے شک اس کا اپنا مال جو ہے شخص کا، وہ وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا اللہ کے پاس، وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، اور اس کے وارث کا مال جو ہے وہ وہی ہے جو وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے پیچھے، تو وہ ورثاء کا ہے، ان سے اتنی محبت نہ کرے، وہی چیز اس کی اپنی ہے جو کہ اس نے اپنے لیے آگے بھیج دی، اور جس کا وہ بعد میں موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں مالک بنے گا۔ رواه البخاری، سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے، اور لوگ اپنے پیچھے چھوڑ جانے والے مال کو جو حقیقت میں ورثاء کا ہوتا ہے زیادہ پسند کرتے اور عزیز رکھتے ہیں۔ ہماری دنیا کا رویہ، دنیا میں رہنے والوں کا یہی ہے زیادہ تر۔
اللہ اکبر، اسی لیے تو وہ آخر تک وہ کسی کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیتے، اور نہ ہی اللہ کی رضا کے لیے الا ماشاء اللہ کوئی جو ہے وہ تیار ہوتا ہے خرچ کرنے کو۔ بس جب اس سے چھن جاتا ہے نا، یا چھن رہا ہوتا ہے اور جان الگ پہ آ جاتی ہے، اس وقت پھر وہ یہ خواہش خواہش کرے گا، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ اکبر۔ وان مطرف عن ابی، مطرف اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں اطیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ یکرہ اس حال میں کہ آپ قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کر رہے تھے، یا سورہ الہاکم التکاثر، کہ غفلت میں رکھا تم کو مال کی بہتات، یا مال کثرت سے مال جمع کرنے کی ہرس نے، التکاثر، جس کی وجہ سے تم غفلت میں رہے، تمہیں وقت نہ ملا، تمہیں اس جھٹکے کی خبر نہ ہوئی کہ موت بھی اچک لے گی مجھے کسی بھی وقت، دنیا کو بنانے کے لیے لگے رہے۔ اللہ اکبر۔ الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، انما الدنیا كظل زائل او كضيف بات لیلا فرتحل، الا یا ساکن القصر المعلی۔ اللہ اکبر۔ ہاں ہاں۔ قال، تو آپ نے پھر یہ فرمایا، الحاکم التکاثر، سورہ التکاثر پڑھی آپ نے، پھر فرمایا یقول ابن آدم، آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ قال، آپ نے فرمایا وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، اور نہیں ہے تیرے لیے اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، اللہ مگر ما اکلتا، جو تو نے کھا لیا، فافنیتا، اور تو نے اس کو فنا کر دیا، کھا کر ختم کر دیا، او لبست فابلیتا، یا تو نے جو پہنا پہن لیا، فابلیتا، اور پہن کر اس کو بوسیدہ کر دیا، پرانا، اور اس کو پھینک دیا، او تصدقتا فامضیتا، یا تو نے صدقہ کر دیا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، فامضیتا، اور تو نے اس کو پا لیا، یعنی اس کو جاری کر دیا اپنے لیے، صدقہ آخرت کا توشہ بنا لیا، صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، یہ بھی معنی ہے، او تصدقت فامضیتا۔ رواہ مسلم، سے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور حدیث میں لفظ فابلیتا کا مطلب ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے، تو نے اے انسان بوسیدہ کر دیا، او لبستا فابلیتا، او ما لبستا فابلیتا۔ حدیثیں یاد کر لو، یہ کتاب الرقاق سے بڑی ہی دل کو نرم کر دینے والی، دنیا سے بے رخی اور دنیا کی بے ثباتی کو ظاہر کرنے والی یہ چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف متوجہ کرنے والی، کچوکے لگانے والی، انسان کو بیدار کرنے والی، اسی لیے اس کا نام رکھا ہے کتاب الرقاق۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے، ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں عزیز طلبہ، 5170، وان ابی حریرہ، ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الغنی عن کثرت الارض، غنا کثرت سے مال و متاع اکٹھا کرنے کا نام نہیں۔ ہاں جی، لیس الغنی عن کثرت الارض، یا اس کا معنی یہ ہے کہ غنا نہیں حاصل ہو پاتی یا حاصل ہو سکتی کثرت سے دنیاوی مال و متاع اکٹھا کرنے سے۔ ہاں جی، دنیاوی مال و متاع اکٹھا کثرت سے بڑی مقدار میں اکٹھا کرنے سے غنا حاصل نہیں ہو پاتی، ولیکن الغنا غنی النفس، اور لیکن غنا جو ہے وہ آپ کو ملے گی، وہ کیا ملے گی؟ غنی النفس، نفس کی غنا سے، یعنی وہ ہے قناعت، جتنا بھی اللہ عطا کر دے
دل اس پر شکر گزار ہے، اللہ کی بارگاہ میں راضی ہے، اور ہمہ وقت وہ اس پر اللہ کی تعریف اور ثنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، صبر کرتا ہے اگر کم بھی ہو جائے، قناعت کرتا ہے اور اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، یہ ہے اصل غنا، دل کی غنا۔ ہاں جی، وہ دل کی یعنی غنا سے انسان تونگری حاصل کرتا ہے یا تونگر ہوتا ہے، ظاہری مال و متاع سے نہیں۔ تو بہرحال الارض سے مراد مال و متاع کی کثرت ہے، کثرت الارض، ٹھیک ہے جی۔ تو انسان کا دل ہی غنی ہونا چاہیے، خواہ انسان کے پاس کچھ مال ہو یا نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ واللہ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔